السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لاکھوں درود و سلام نازل ہوں ہم سب کے پیارے آقا، پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کی پیاری آل اور پیارے اصحاب پر۔ محترم حضرات، ماہ رمضان المبارک اور اس کا آخری جمعہ ہم پر سایہ فگن ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کل من علیہا فان، کہ اس روئے زمین پر اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں، اللہ کی طرف سے جتنی چیزیں میسر ہیں مخلوق کے لیے، اور خود مخلوق بھی، کسی بھی چیز کو اللہ نے دوام اور بقا نہیں بخشی، یعنی اس روئے زمین پر کوئی چیز ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئی۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی پیشانی مبارک پہ بوسہ دیا۔ اس کے بعد کچھ جملے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمائے، جس میں ایک جملہ یہ تھا کہ اللہ کے سب سے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو سکتے ہیں تو پھر کوئی چیز اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ خود انہوں نے اپنے بارے میں فرمایا کہ ایک دن ابو بکر بھی جائے گا اور ایک دن سب جائیں گے۔ تو اسی اصول کے پیش نظر ماہ رمضان المبارک بھی آیا اور رخصتی کے لیے تیار ہے، جدائیگی کے لیے تیار ہے۔ اس موقع پر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جس شان کے ساتھ ہم نے اس ماہ مبارک کا استقبال کیا، کچھ اسی انداز میں ہم اس ماہ مبارک کو رخصت بھی کریں۔ ہم نے اس ماہ مبارک کا استقبال کیا عبادتوں کے ذریعے، تلاوتوں کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، گناہوں سے اپنے آپ کو روک کر
اپنی نگاہوں کی حفاظت کے ذریعے، توبہ اور استغفار کے ذریعے، یعنی جن سے جتنا خیر ہو سکا ہر خیر کے ذریعے الحمدللہ ہم نے اس ماہ مبارک کا استقبال کیا تھا۔ بالکل یہ ماہ مبارک کا یہی تقاضا ہے کہ انہی عبادتوں کے ساتھ ہم انہیں رخصت کریں، یعنی جب یہ ماہ مبارک رخصت ہو رہا ہو تو ہم نمازوں کے پابند ہو چکے ہوں۔ جب یہ ماہ مبارک رخصت ہو رہا ہو تو جن گناہوں کو چھوڑتے ہوئے اس کا استقبال کیا تھا ان گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں آ چکی ہو۔ جب یہ ماہ مبارک رخصت ہو رہا ہو تو توبہ اور استغفار کی عادت اور اس کا مزاج بن گیا ہو۔ ان تمام خیر کے ساتھ ہم اس ماہ مبارک کو رخصت کریں۔ یہی تقاضا ہے اس ماہ مبارک کا اور اس مہمان مکرم کا۔ ماہ رمضان المبارک، الحمدللہ اس مہینے میں مساجد کی رونق، عبادتوں کی رونق، اللہ کے گھروں کے اندر اور اپنے اپنے گھروں کے اندر وہ تھی کہ جس کو زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ الحمدللہ عبادتوں کی کثرت بھی تھی، عبادتوں کی سبقت بھی تھی، کثرت سے نوافل پڑھی جا رہی ہیں، تلاوتیں ہو رہی ہیں، اور سبقت بھی تھی کہ میں آگے سے آگے بڑھوں، آگے کی صف میں رہوں اور جتنا زیادہ ہو سکے میں سبقت کروں عبادتوں کے اندر۔ یقیناً یہ ساری چیزیں قابل قدر تھیں، اور اس موقع پر ایک چھوٹی سی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے جو صرف ماہ رمضان کے لیے نہیں بلکہ زندگی بھر کے لیے ہے، کہ مساجد میں ہر ایک کی یہ ارادہ ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے کہ میں آگے سے آگے بڑھوں، مساجد میں آگے کی صفوں میں رہوں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی صفوں کا بڑا ثواب بیان فرمایا۔ تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ آگے کی صفوں میں جاؤں اور خوب عبادتیں کروں۔ اس جذبے میں ہم سے دو غلطیاں ہوئیں جو حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ناپسند فرمائی ہیں۔ یہ بطور اصلاح کے نوجوانوں کے سامنے یہ بات رکھی جا رہی ہے جو رمضان اور غیر رمضان ہر ایک کے لیے ہے، اور یہ غلطیاں سب سے نہیں بعض سے ہوئیں اور اکثر مساجد میں یہ دیکھنے میں آیا۔ پہلی غلطی یہ ہے کہ آگے بڑھنے کی کوشش میں لوگوں کو انگلتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جذبہ بڑا اچھا ہے، ہم آگے بڑھ رہے ہیں، آگے یقیناً بڑھنا ہے لیکن کسی کو تکلیف دے کر نہیں۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ خطبہ دے رہے تھے ممبر پہ، اتنے میں آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ پیچھے سے مسجد نبوی میں داخل ہوا اور لوگوں کو انگلتے ہوئے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ روک دیا اور اس شخص سے آپ مخاطب ہوئے اور فرمایا جہاں تک آ گیا اب وہیں بیٹھ جا، اور جتنے لوگوں کو انگلتے ہوئے آیا تو نے سب کو تکلیف دی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند فرمایا۔ تو لہذا یہ حدیث ہمارے سامنے رہنی چاہیے ہر حال میں کہ عبادت خوب کرنی ہے لیکن کسی کو تکلیف دے کر نہیں۔ دوسری غلطی یہ ہوئی ہے مساجد کے اندر کہ مسجد میں آنے کے بعد مسجد سے باہر جانے کی بھی جلدی رہتی ہے بعض نوجوانوں کو۔ کچھ لوگوں کی رکعتیں چھوٹی ہیں پیچھے، کچھ لوگ سنت میں مصروف ہیں، انہی کے آگے سے گزر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جان لو نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ تو 40 سال بیٹھے رہو اور گزرنے کی کوشش نہ کرو۔ اور ایک حدیث میں 100 سال کا بھی لفظ آیا ہے کہ اتنا تم بیٹھنا گوارا کر لو لیکن سامنے سے نہ گزرو، اتنا بڑا عذاب ہے اور اتنی سخت وعید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو لہٰذا یہ دو غلطیاں ہم سے کبھی نہ ہوں، چاہے وہ ماہ رمضان ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، کہ انسان کو تکلیف دے کر، انسان کی عبادت میں خلل ڈال کر اگر ہم عبادت کرنے جا رہے ہیں تو ہماری عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس چھوٹی سی وضاحت کے بعد
اب آئیے اصل موضوع کی طرف کہ ماہ رمضان المبارک میں جو جم غفیر ہوتا ہے، جو رونقیں ہوتی ہیں مساجد کے اندر، ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد ایک دم ہی ختم ہو جائے۔ جیسے بعض مساجد ایک دم سناٹے کے عالم میں آ جاتی ہیں، شوال کی پہلی ہی تاریخ سے ایک دم 1-2 صفوں تک ساری کی ساری مسجد سمٹ کے رہ جاتی ہے، محدود ہو کے رہ جاتی ہے، تو یہ کام ہرگز نہ ہونے پائے۔ ہمیں چاہیے کہ اس ماہ رمضان کو ہم اپنی طرف سے یہ اعتماد دیں، یہ اپنا عہد دیں کہ اے ماہ رمضان اور اے مہمان مکرم، تو نے جو ہماری تربیت کی، تو نے جو ہماری مشق کرائی ہے عبادتوں کے ذریعے، انشاءاللہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس پر قائم رہنے کی پوری کوشش کریں گے اور اس سے فروتنی ہرگز اختیار نہیں کریں گے۔ دوسری ذمہ داری، ماہ شوال کا چاند نظر آ جانے کے بعد جو رات ہے، جسے ہم لوگ چاند رات کہتے ہیں اور جسے حدیث میں لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، یہ بڑی اہمیت والی رات ہے۔ جائزہ یعنی انعام، لیلۃ الجائزہ انعام کی رات۔ اس رات اللہ تبارک و تعالی اپنے مومنین اور مومنات میں انعامات تقسیم فرماتے ہیں کہ جنہوں نے پورا ماہ رمضان عبادتیں کیں، روزے رکھے، مجاہدات کیے، جن سے جو ہو سکا ہر طرح کے خیر کے اعمال کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یہ سارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کے مطابق اس رات جزا اور سزا کا معاملہ فرماتے ہیں اور روزے داروں کے درمیان انعامات کی تقسیم فرماتے ہیں۔ اسی لیے ایک نہیں متعدد احادیث ہیں جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ الجائزہ کو بھی آباد کرنے کی تاکید فرمائی کہ یہ جو چاند رات ہے، انعامات کی رات ہے، اس رات بھی تم اللہ کے حضور میں آؤ۔ یہ رات تو انعام لینے کی ہے۔ مزدور جب مزدوری کرتا ہے، کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا، کبھی کام اچھا کیا کبھی نہیں کیا، لیکن انعام کے دن تو پوری چستی کے ساتھ وہ موجود رہتا ہے۔ مزدوری کے دن تو وقت سے پہلے وہ حاضر رہتا ہے کہ آج مجھے پورے مہینے کی جو محنت میں نے کی ہے اس کی تنخواہ، اس کا معاوضہ، اس کا انعام ملنے والا ہے۔ اس دن وہ کوئی غلطی نہیں کرتا، اس دن وہ کوئی سستی نہیں برتتا۔ تو پھر کیا خیال ہے اس انعام کے بارے میں کہ جس سے بڑا انعام دنیا والے دے ہی نہیں سکتے؟ جتنی بڑی شان والا وہ رب ہے، اتنا بڑا انعام عطا فرماتا ہے وہ۔ تو اس رات اگر ہم نے کوئی غفلت برتی، اس رات اگر ہم نے کوئی سستی برتی، اس رات کو اللہ نہ کرے ہم نے ضائع کیا، تو پھر اللہ جتنے بڑے رحیم ہیں، کریم ہیں، اتنے بے نیاز بھی ہیں۔ یہ بھی احادیث ہیں کہ جب بندہ اپنی طرف سے کوئی جستجو نہیں دکھاتا، اپنی طرف سے کوئی دلچسپی نہیں دکھاتا اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت لوٹنے کی، تو اللہ بھی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں فرماتے۔ اللہ کی طرف آنا ہوگا، چاہے ایک قدم ہی صحیح، اللہ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اس کی قدر کرتے ہیں، اور جو جتنا آیا اللہ کے پاس اللہ اتنا نوازتے ہیں، جو آیا ہی نہیں، جس کو فکر ہی نہیں تھی لیلۃ الجائزہ کی، جس کو صرف اس بات کی فکر تھی کہ آج بازار میں کون سی چیز کیا ریٹ میں چل رہی ہے، اور جو پورا کی پوری رات بازاروں میں ضائع کر دیا، اور اللہ معاف کرے فجر تک کو ضائع کر دیتے ہیں بعض نوجوان۔ عید کی نماز کے لیے آتے ہیں اور فجر کی قضا پڑھتے ہیں، اللہ کا کرم ہے اللہ نے قضا کی بھی توفیق دی، لیکن ہوئی کیوں قضا؟ اس کا مطلب ہم نے رات بڑی غفلتوں میں گزاری، بڑی سستی میں گزاری، اتنی غفلتوں میں، اتنی سستی میں رات ضائع کر دی۔ اب اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اللہ نے ایسوں کو انعام سے نوازا بھی یا نہیں نوازا۔ اس لیے وہ رات بازاروں میں ضائع کرنے کی بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں ضروریات ہیں خریدنے کی،
کچھ عید کی ضروریات خریدنی ہوگی، اس کی پوری اجازت ہے اسلام میں کہ اس میں جتنا وقت لگے وقت لگائیے، ضروریات کی تکمیل کیجئے، پھر اس کے بعد رات کا ایک حصہ اللہ کے لیے خاص کیجئے، اجتماعی طور پہ نہ صحیح انفرادی طور پہ، اور اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مزدوری مانگیے، اپنا انعام مانگیے، چاہے عبادتیں کیسی بھی ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور احسان سے انعام مانگنے کی پوری کوشش کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور نوازیں گے، پورا یقین ہے انشاءاللہ اگر اللہ کی طرف ہم نے رجوع کیا۔ تو یہ چیز بڑی اہمیت کے لائق ہے کہ احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی جو اہمیت بیان فرمائی، عام طور پہ مسلم معاشرہ اس طرف توجہ نہیں دیتا، اور چاند رات کا مطلب یہ ہے کہ مکمل طور پہ آزاد۔ اللہ معاف کرے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطانوں کے بارے میں فرمایا کہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی قید کر لیے جاتے ہیں، شوال کا چاند نظر آتے ہی چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ ہمارے عمل سے ایسا لگتا ہے کہ شاید شیطانوں کے ساتھ ہم بھی چھوڑ دیے گئے۔ شوال کا چاند نظر آیا، بعض دکانوں سے ایسی گانے کی آوازیں، بڑے بڑے ڈی جے کے ذریعے ایسی میوزک، اللہ نہ کرے، ہم تو سب کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ سب کی مغفرت فرمائے، لیکن ایسا جو ماحول بناتے ہیں ایسا لگتا ہے رمضان ان کے اوپر سے گزر گیا، تھوڑا سا نیچے دل تک بھی اثر نہیں کر سکا، اتنی بھی رعایت نہیں ماہ رمضان کی، اتنا بھی احساس نہیں ماہ رمضان کا ہم کس مہینے سے گزرے ہیں۔ صرف فرق اتنا ہوا ہے چاند نظر آیا ہے، چاند نظر آنے سے پہلے رمضان تھا، چاند نظر آنے کے بعد شوال، اتنے فرق میں ہم اتنی بڑی بدماشیوں پہ اتر گئے۔ ایسے ڈی جے کی آوازیں، ایسے گانے، بازار کا جو ماحول رہتا ہے، اللہ کی پناہ، تو لگتا ہے شیطان بعد میں چھوٹ رہے ہیں، ہم کو پہلے چھوڑ دیا گیا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ماہ رمضان میں بھی یہ رکے ہوئے تھے، بس ماحول کی وجہ سے۔ کیا کہیں گے لوگ، رمضان کا مہینہ ہے، روزہ ہے، اللہ کا کوئی خوف نہیں تھا، ماہ رمضان کا کوئی احترام نہیں تھا، اگر ہوتا تو اتنی جلدی بگاڑ نہ آتا، اتنی جلدی خرابی اور اتنی جلدی فساد نہ آتا۔ تو جن لوگوں کا یہ معمول ہے ان کے قریب پہنچے اور ان سے کہیں بھائی یہ لیلۃ الجائزہ ہے، یہ انعام کی رات ہے، آج ہی اصل انعام ملنے والا ہے، یہ حرکتیں کرو گے تو کیا ملے گا، لہذا خود بھی دور رہیں اس طرح کی واہیات حرکتوں سے چاند کی رات، اور دوسروں کو بھی باز رکھنے اور دور رکھنے کی پوری کوشش کریں۔ بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا گیا چاند رات کاروں میں نکلتے ہیں اور کار میں بہت تیز گانے، ساؤنڈ اس کا، اور جو تھوڑا کھلی سڑکیں ہیں اس پہ بہت واہیات طریقے سے گاڑیاں چلاتے ہیں، کار بھگاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ عید کی خوشی ہے، کون سی خوشی ہے یہ؟ ہماری عید اور غیروں کی عید میں یہی تو فرق رکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم اپنے تہواروں میں اور اپنی عید پر سراپا انسان بن جاتے ہیں، الحمدللہ، سنجیدگی ہوتی ہے، وقار ہوتا ہے، دیکھنے والے کو انسانیت نظر آتی ہے۔ ہم بھی وہی حرکتیں کرنے لگے، وہی چیخنے چلانے والی، وہی گاڑیاں دوڑانے والی، تو ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ یہ ہم بدنما داغ اور دھبا بن رہے ہیں اسلام پر اور اسلامی احکامات پر، لہذا اس سے بچنے کی پوری کوشش کی جائے۔ دوسری غلطی، لیلۃ الجائزہ میں ہم لوگ رخ کرتے ہیں کٹنگ کے مقامات کا، ہیئر سیلون، وہاں جانا برا نہیں ہے، جا کر بالوں کی اصلاح کرنا برا نہیں ہے، اچھی چیز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالوں کی اصلاح کرنا اور زینت اختیار کرنا انسانی چیزوں کی تاکید فرمائی ہے۔ یہ ساری چیزوں کے لیے جائیں، بالکل اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ غلطی یہاں پر ہوتی ہے کہ وہاں جا کر داڑھیوں میں ڈیزائنیں بنواتے ہیں، ایسے چہرے بنا کے لاتے ہیں، کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتا یہ کل تو انسان نظر آ رہا تھا، آج یہ چہرہ کیا ہے؟ یہ اللہ معاف کرے، بندروں اور گدھوں جیسی صورتیں۔ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس داڑھی اور اس چہرے کا مذاق بنا لے، اس میں ڈیزائنیں بنانے لگے یہودیوں کی طرح، اس چہرے کو بندر اور گدھے کا کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
کیونکہ جس یہودی قوم نے انبیاء کے چہروں کا مذاق بنایا، اللہ نے ان کے چہرے ہی بنا دیے تھے بندروں اور خنزیروں کے، اللہ کا عذاب آیا تھا۔ تو ایک گزارش یہ ہے نوجوانوں سے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کریں۔ بالوں میں عجیب عجیب قسم کے کلر، بالوں میں عجیب کیمیکل لگا کے عجیب عجیب ڈیزائن کے بال بنا کے آتے ہیں۔ اللہ نے سورہ 3 میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا، سب سے خوبصورت۔ اتنی خوبصورت مخلوق روئے زمین پہ دوسری نہیں ہے۔ اب اس میں اگر کوئی اپنی طرف سے مزید خوبصورتی کے لیے تبدیلی کرتا ہے، حدیث میں اسے تغییر لخلق اللہ کہا گیا، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی، اور یہ حرام ہے اور اس پر وعید سنائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ نے ہمارے بالوں کو کالا بنایا جو ایک وقت گزرنے کے بعد سفید ہو جاتے ہیں، تو سفید کے مرحلے میں سفید ہونا یہ خوبصورتی ہے، اور جب کالے رہتے ہیں تو کالا رہنا یہ خوبصورتی ہے۔ کالے بالوں کو عجیب عجیب قسم کا کلر کرانا نوجوان جو کراتے ہیں بالوں میں، یہ سب تغییر لخلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کے خلاف بغاوت ہے۔ یعنی گویا وہ اپنے عمل سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں اللہ کا کیا ہوا جو کلر تھا کالا وہ اچھا نہیں تھا، نعوذ باللہ، میں نے جو کرایا ہے اس میں میں اچھا لگ رہا ہوں۔ گویا اپنے عمل سے وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ حرام ہے، یہ اللہ کے خلاف بغاوت ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ بہت ساری انسانی جسم میں جو بیماریاں آتی ہیں وہ جسمانی کھلواڑ کی وجہ سے، یا تو غذائیں صحیح نہیں کھاتے، یا انسانی جلد کے اندر کھلواڑ کرتے ہیں، تغییر کرتے ہیں، تبدیلیاں کرتے ہیں، اللہ نے جو سانچے میں ڈالا ہے اس سانچے کے خلاف جاتے ہیں، اس لیے بہت ساری بیماریاں انسانی جسم میں آتی ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہے اس روئے زمین پر۔ تو لیلۃ الجائزہ میں دوسرا اس کام سے بچنا ہے کہ ساری زینت اختیار کریں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت کا مذاق نہ بنائیں، کھلواڑ نہ بنائیں، ورنہ معلوم ہے مقام کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی ذرا بھی بے ادبی ہوئی ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال تباہ کر دوں گا۔ کوئی مصالحت کے لیے تیار نہیں ہے اللہ اس معاملے میں۔ محبوب کی بے ادبی، اعمال پوری زندگی بھر کے غارت، تو رمضان کے اعمال کیا معنی رکھیں گے؟ زندگی بھر کے اعمال اللہ فرما رہے تباہ کر دوں گا۔ اسی لیے محبوب کی کوئی بے ادبی نہ ہو، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی سنت کے ساتھ کھلواڑ نہ ہو، مذاق نہ ہو، مکمل طور پہ انسانیت کے دائرے میں رہیں، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے دائرے میں رہیں۔ اور تیسرا ایک کام یہ بھی کہ اس رات دوسری ریاستوں سے نوجوانوں کی پوری ٹولیاں آتی ہیں مہندیاں لگانے والے، جس میں مسلم بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں، اور جو وہ علاقے ہیں جو پاش کہے جاتے ہیں ترقی یافتہ، وہاں کھلے عام دیکھا گیا کہ گھروں سے نوجوان مسلم لڑکیاں نکل کر ان نامحرم لڑکوں کے ہاتھوں سے مہندیاں لگواتی ہیں۔ یہ محلے میں ایک مقام پہ بیٹھ جاتے ہیں اور لڑکیاں وہاں پہنچتی ہیں۔ حیرت یہ ہے شوہر بیوی کو لے کے پہنچ رہا ہے، باپ بیٹی کو لے کے پہنچ رہا ہے، کتنا حرام کام ہے یہ کسی نامحرم کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دینا، جبکہ مہندی لگانا زینت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، تاکید فرمائی ہے، بے شک مہندیاں لگائیں، بے شک عورتیں زینت اختیار کریں عید کے لیے، لیکن دائرے میں رہتے ہوئے اپنے گھر کے اندر اپنی عورتوں سے یہ ساری زینت کروائیں، نہ محرم لوگوں سے ہرگز بھی نہیں۔ یہ سراسر حرام ہے، یہ آگ ہے، آگ جہنم کی۔ تو یہ غلطیاں جو لیلۃ الجائزہ میں ہم سے ہوتی ہیں، ان غلطیوں کا ہرگز اعادہ کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ پہلی غلطی تو یہ ہے کہ اس رات کو ضائع نہ کریں، صرف بازاروں میں ٹہلنے میں، گانا بجانے میں، گانے سننے میں، گاڑیاں بھگانے میں ہرگز نہیں۔ وہ رات بہت قیمتی رات ہے، انعامات کے لوٹنے کی رات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کا مذاق نہ ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ مسلم جو نوجوان لڑکیاں ہیں وہ کسی نامحرم کے قریب نہ جائیں زینت اختیار کرنے کے لیے، یا اس بہانے مکمل طور پہ وہ اپنے آپ کو حیا میں رکھیں، حیا کے ساتھ وہ جتنا زینت اختیار کر سکتی ہیں اختیار کریں۔ تو یہ کام تین جن سے ہم کو رکنا ہے، اور کرنے کے کاموں میں ایک بہت بڑا ذمہ دارانہ کام یہ ہے صدقہ فطر کی ادائیگی۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مشروع فرمایا تاکہ امت کے غریب بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ آپ نے فرمایا غریبوں تک صدقہ فطر پہنچاؤ۔ صدقہ فطر یہ عید الفطر سے ہے کہ جس صدقے کو وہ استعمال کر کے عید کی خوشیوں میں تمہارے ساتھ شریک ہو جائیں، ان کے گھروں میں بھی چولہا جلے، ان کے بچے بھی کچھ اچھا پہنے رہیں، تاکہ انہیں بھی احساس ہو کہ الحمدللہ عید ہمارے لیے بھی آئی ہے، صرف دولت مندوں کے لیے نہیں آئی۔ تو اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینے کی پوری کوشش کریں۔ صدقہ فطر کی جو مقدار چل رہی ہے اس وقت کم سے کم 70 سے 80 روپے کی مقدار ہے، 1.25 کلو گیہوں، یہ کم سے کم ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ جتنا دے سکیں دے سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے ذریعے بھی صدقہ فطر ادا کیا، کشمش کے ذریعے بھی ادا کیا، اور ان کی قیمت بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر اللہ نے دی ہے استطاعت تو ان کی قیمتوں میں صدقہ فطر ادا کریں، انشاءاللہ اللہ اس کا بہت اجر رکھیں گے۔ اخیر میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاحب توحید بنایا، اللہ تعالیٰ نے اپنا ایمان والا بندہ بنایا کہ جس کی وجہ سے آج ہم نے اس ماہ رمضان کو پا کر اس میں عبادتیں کی اور اجر و ثواب کے مستحق ہوئے۔ اور ہم تو کوئی ہمارے پاس لفظ نہیں ہے شکر ادا کرنے کا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جن کی بے انتہا قربانیاں، بے انتہا جد و جہد، بے انتہا محنتیں امت کے لیے، کہ جس کی وجہ سے اسلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا، اور آج ہم اللہ کو پہچان رہے ہیں۔ آج ہمارا جنت اور جہنم پر ایمان ہے، آج ہمارا یوم آخرت پر ایمان ہے، آج ہمیں جینا آتا ہے، مرنے کا سلیقہ معلوم ہے۔ یہ سارا کا سارا صحرا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سر جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی طرف سے بے شمار درود و سلام کے نذرانے ان کی خدمت اقدس میں پیش فرمائے۔ ہم بے انتہا سلام کرتے ہیں آج صحابہ کرام کی جماعت کو اور اس کے ایک ایک فرد کو، کہ جن کی بے انتہا قربانیوں کے ذریعے یہ دین دنیا کے کونے کونے تک پہنچا۔ کہاں مدینۃ المنورہ، کہاں سرزمین ہند۔ آج ہمارے پاس قرآن محفوظ ہے، احادیث محفوظ ہیں، ہم اعمال پر مکمل طور پہ آزاد ہیں عمل کرنے کے لیے، ہمارے عقیدے صحیح ہیں، ہم مومن ہیں۔ وہاں سے یہاں تک اسلام کو پہنچانے میں ان صحابہ کرام کا بڑا اہم رول، جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں وقف کر دیں۔ بے شک اگر وہ بھی ہماری طرح صرف اپنی زندگی جی لیے ہوتے تو شاید اتنا آسان نہ ہوتا دین اسلام کا یہاں تک پہنچنا، لیکن انہوں نے اپنوں کو قربان کیا ہمارے لیے، اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچے دین اسلام کو لے کر، اور اس راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو انہوں نے برداشت کیا۔ اللہ ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد سے لے کر آج تک جنہوں نے حدیث کے لیے محنت کی، حضرات محدثین، جنہوں نے قرآن کی تفسیر میں محنت کی، حضرات مفسرین، جنہوں نے مسائل نکالے قرآن اور حدیث سے اور ہمیں بتایا کیا حلال اور کیا حرام ہے، حضرات فقہائے کرام، اور جنہوں نے اسلام کی ہوائیں چلائیں، توبہ کی ہوائیں چلائیں اور کلمہ پڑھوانے کا ماحول بنایا، یعنی اللہ کے اولیاء، نیک بندے، صوفیہ، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شایان شان بدلہ عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم سب کی طرف سے انہیں خراج تحسین پیش فرمائے۔ بے شک جن مجاہدین نے اسلامی سرحدوں کی نہ صرف حفاظت کی بلکہ اس کو وسیع کیا اور پوری دنیا میں اسلام کو غالب کیا، ہر مجاہد کو آج ہم سلام کرتے ہیں، ان کی شہادتوں کو سلام کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان تمام کے درجات کو بلند فرمائے۔ اخیر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس راہ پر وہ ہمیں لگا گئے اس راہ پر پوری استقامت کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔